گھوڑے اور ریچھ کو اس ٹیکری کے قریب سے گزرنا تھا۔ صغیر دوڑتا ہوا ٹیکری سے ذرا آگے ہو گیا۔ سوار نے اسے دیکھ لیا۔ ہے بھائی، سوار نے صغیر کو دیکھ کر بلند آواز میں کہا، اس ریچھ سے بچاؤ، بھگوان تیری بھلی کرے، بچا لو بھائی، تم بچا لو۔ صغیر نے لاٹھی تان لی اور ذرا آگے ہو گیا۔ چند سیکنڈز بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ گھوڑا اس کے قریب سے گزرا اور ریچھ گھوڑے سے 3-4 قدم پیچھے تھا۔ صغیر نے پوری طاقت سے لاٹھی ریچھ کے سر پر ماری۔ ریچھ تیورا کر ایک طرف مڑا اور اس کی اگلی ٹانگیں دوہری ہو گئی۔ گھوڑا آگے نکل گیا۔ صغیر آگے بڑھا کے ریچھ کے سر پر ایک اور لاٹھی مارے، لیکن ریچھ بڑی جلدی سنبھل گیا اور اگلی ٹانگیں اٹھا کر صغیر پر حملہ کر دیا۔ صغیر کو اس کارنامے کا ذرا بھی تجربہ نہیں تھا جو وہ کرنے پر تل گیا تھا۔ وہ ریچھ تھا، کوئی آدمی نہیں تھا۔ صغیر دوسری لاٹھی ایک طرح نہ چلا سکا اور ریچھ کا پنجہ بچاتے بچاتے صغیر کے کندھے پر پڑا۔ صغیر پیچھے ہٹ گیا، لیکن ریچھ کے پنجے نے نہ صرف یہ کہ اس کے کرتے کی آستین پھاڑ ڈالی تھی، بلکہ اس کے بائیں بازو کی کھال بھی ادھیڑ دی تھی۔ صغیر نے ہمت نہ ہاری۔ اب اس نے لاٹھی اچھی طرح سنبھالی تھی اور لاٹھی گھماتا ریچھ کی طرف گیا۔ ریچھ بھاگ نکلا۔ اس کے بچے قریب آ گئے تھے۔ بچے اس کے پیچھے دوڑے۔ صغیر نے اپنا بایاں بازو دیکھا تو خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ پھر اس نے سوار کو دیکھا جو دور جا کر گھوڑے کو پیچھے موڑ رہا تھا۔ صغیر اس کی طرف چل پڑا، لیکن صغیر نے دیکھ لیا کہ گھوڑا ڈر کر ایسا بھٹکا ہے کہ سوار کے قابو سے نکلا جا رہا ہے۔ سوار کے اشارے پر گھوڑا مڑ تو جاتا تھا لیکن رکتا نہیں تھا۔ صغیر اس کی طرف دوڑ پڑا۔ گھوڑا ایک چکر میں آیا تو صغیر اس کے راستے میں جا کھڑا ہوا۔ گھوڑا قریب آیا تو صغیر اس کے ساتھ دوڑا اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اگر گھوڑا پوری طرح صحت مند اور طاقتور ہوتا تو صغیر کو ساتھ ہی گھسیٹ لے جاتا، لیکن وہ گھوڑا نہیں بلکہ گھوڑی تھی اور کمزور۔ صغیر کی ہمت سے یہ مریل سی گھوڑی رک گئی اور سوار کود کر اترا۔ گھوڑی تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ریچھ اس منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ سوار جو شکل و صورت ڈیل ڈول اور لباس سے اونچی حیثیت کا آدمی لگتا تھا، صغیر کے ساتھ لپٹ گیا۔ صغیر کے بازو سے بہتے ہوئے خون نے اس شخص کے کپڑے بھی لال کر دیے، جس کی اس معزز آدمی نے پرواہ نہ کی۔ وہ تو صغیر کی بلائیں لے رہا تھا کہ اس نے اسے خونخوار ریچھ سے بچایا ہے۔ کون ہو بھائی؟ سوار نے صغیر سے پوچھا۔ کہاں کے رہنے والے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اچھا ہوا آپ بچ گئے، صغیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گھوڑی پر ریچھ کا پنجہ پڑ جاتا تو سب سے پہلے گھوڑی آپ کو گراتی اور پھر ریچھ کا شکار ہوتی۔ ریچھ اسے چھوڑ کر آپ پر حملہ کر سکتا تھا۔ یہ بات تو سوار خود بھی جانتا تھا۔ اس نے صغیر کے بائیں بازو کا زخم دیکھنا شروع کر دیا۔ صغیر کی بات تو وہ جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ تم کوئی مہنت یا جوگی لگتے ہو، سوار نے کہا، یا شاید تم نے یہ جوگیا کپڑے اور گلے میں مالا ویسے ہی شوقیہ ڈال رکھی ہے۔ تم جو کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں بھی جا رہے تھے، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا اور یہ زخم ٹھیک ہونے تک گھر سے رخصت نہیں ہونے دوں گا۔ چلو میری گھوڑی پر بیٹھو۔ صغیر نے دیکھا کہ یہ کوئی جنگلی آدمی نہیں، نہ ہی خانہ بدوش ہے، یہ کسی گاؤں کا رہنے والا ہوگا۔ کیا صغیر کو یہ خطرہ مول لینا چاہیے یا نہیں؟ لیکن اس نے جب زخم دیکھا اور پھر خون کا بہاؤ دیکھا تو اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اس شخص کے ساتھ چلا جائے اور خون روکنے کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ بہتے خون سے اپنے سفر کو جاری رکھنا خودکشی کے مترادف تھا۔ میرا نام پنڈت رمیش چندر ہے، سوار نے کہا، میں تمہیں اپنی جان کی قیمت دوں گا، فوراً گھوڑی پر سوار ہو جاؤ۔ پنڈت رمیش چندر نے صغیر کا زخم دیکھا۔ یہ گہری خراشیں تھی جو کندھے سے کوہنی تک چلی گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنی پگڑی اتار دی۔ خون بڑی تیزی سے جا رہا تھا۔ پنڈت رمیش چندر نے پگڑی صغیر کے زخموں پر کس کر لپیٹتے ہوئے کہا، ٹھیک طرح پٹی ہونے تک خون رکنا چاہیے۔ اس نے اپنی ساری پگڑی صغیر کے زخموں پر بڑی زور سے لپیٹ دی اور صغیر گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ جب وہ وہاں سے چلے تو پنڈت نے ایک بار پھر صغیر سے پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے اور اس جنگل بیابان میں کدھر جا رہا تھا۔ مت پوچھو پنڈت جی، صغیر نے کہا، یہی سمجھو کہ بھگوان نے مجھے آپ کو اس خونخوار ریچھ سے بچانے کے لیے ادھر بھیجا تھا۔ سچ پوچھتے ہو تو بتاتا ہوں کہ میں کہیں کبھی رہنے والا نہیں۔ کچھ عرصے سے اشارے مل رہے ہیں کہ انسانوں کی بستی سے نکلو اور کہیں جنگل میں جا ٹھکانہ کرو، وہاں تمہیں پرمیشور ملیں گے۔ میں نے اپنی جوانی کو مار ڈالا ہے پنڈت جی، پرمیشور کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ تمہیں پرمیشور مل گیا ہے، پنڈت رمیش چندر نے کہا۔ تم جانتے ہو یہ حکم کس کا ہے؟ کر بھلا سو ہو بھلا۔ تم نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ عیسائیوں کا خدا ہو، مسلمانوں کا اللہ ہو یا ہمارا پرمیشور ہو، سب کے یہی حکم ہے کہ بندوں سے پیار کرو اور بندوں کا بھلا کرو۔
पंडित रमेश चंद्र पर तो ऐसा तासुर तारी हो गया जैसे वो मुर्दों से उठा और जिंदा हो गया हो। इसकी घोड़ी अब अमन और इत्मीनान से चल रही थी, जैसे इसने रीछ का खौफ झटक डाला हो, लेकिन वो खुद अभी तक रीछ का खौफ अपने दिल पर लिए हुए था। खाना बदोशों ने सगीर को अवितार का दर्जा तो दिया था, इस पंडित ने भी सगीर को अवितार समझ लिया। सगीर इसकी हर बात का जवाब ऐसे अंदाज से देता जैसे इस दुनिया से नफरत हो और अपनी जान और ज़ात की परवाह तक न हो। इसका दिमाग बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। सोच ये परेशान कर रही थी कि पुलिस से सामना न हो जाए। वो 30-35 घरों की एक बस्ती थी, जहाँ एक बड़े अच्छे घर के सामने पंडित रमेश चंद्र ने घोड़ी रोक ली। 3-4 आदमी दौड़े आए और इस तरह हरकतें करने लगे जैसे पंडित रमेश इनका आका हो और वो इसके ज़र खरीद गुलाम हो। लोगों ने जब सगीर के कपड़े देखे जिन पर सगीर का खून गिरा हुआ था तो गाँव में तहलका बपा हो गया। आन वाहिद में गाँव के तमाम तरबादी वहाँ इकट्ठी हो गई। पंडित रमेश सगीर को घोड़ी से उतार कर अंदर ले गया और एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिठा दिया। घर की औरतें घबराहट के आलम में इस कमरे में आ गईं। 1-2 आदमी भी आ गए। घबराओ, डरो मत, पंडित ने औरतों से कहा। दूध गर्म करो और इसमें शहद डाल कर ले आओ, इसने इन 1-2 आदमियों से कहा। खड़े मुँह न देखते रहो, दौड़ कर जाओ और हकीम को साथ ले आओ, इसे बताना एक ज़ख्मी की मरहम पट्टी करनी है। सगीर को यही एक ख़तरा महसूस रहा था कि पुलिस ना आन धमके। ये पंडित देहात के बड़े ज़िम्मेदारों और चौधरियों जैसा आदमी मालूम होता था। सगीर किसी से पूछ भी नहीं सकता था कि इस इलाके का थाना कितनी दूर है। पूछता तो इससे पूछा जा सकता था कि थाने का पूछ कर क्या करोगे। फ़ौरन एक बड़ा प्याला दूध से भरा हुआ आया जिसमें शहद मिला हुआ था। उस वक़्त सगीर की ज़रूरत यही थी कि खाली पेट में कुछ चला जाए। दूध इतना ज़्यादा था कि इसका पेट इससे भर गया था। सगीर दूध पी चुका तो कुछ ही देर बाद एक 1.5 उम्र हकीम अपना सामान उठाया गया। इसके चेहरे और हरकतों में घबराहट नुमाया थी, जो इसके लिए नहीं थी कि एक आदमी ज़ख्मी था, बल्कि इसलिए कि इसे पंडित रमेश चंद्र ने बुलाया था। पंडित के आगे वो गुलामाना हरकतें करने लगा तो पंडित ने सगीर की तरफ इशारा करके कहा कि वो है ज़ख्मी, ज़ख्म देखो, ठीक तरह मरहम पट्टी करो। पंडित ने सगीर के बाजू पर लिपटी हुई पगड़ी उतारी, फिर इसका कुर्ता भी उतार दिया और ज़ख्म धोने के लिए पानी मंगवाया। इसने पूछा तो पंडित रमेश ने इसे बताया कि इसे रीछ के पंजे लगे हुए हैं। हकीम ने ज़ख्म धोकर मरहम पट्टी कर दी और बताया कि पंजे गहरे नहीं उतरे, सिर्फ खाल को नुकसान पहुंचा है। पंडित ने पूछा कि ये ज़ख्म कितने दिनों तक ठीक हो जाएगा। हकीम ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिनों में ज़ख्म भर जाएंगे। वो हर सुबह मरहम पट्टी करने आया करेगा। हकीम ने सगीर को एक दवाई पीने के लिए भी दे दी ताकि रीछ का पंजा अगर कुछ जहर आलूद हो तो वो खून में ज़ायल हो जाए। ये सुन लो भाई, पंडित रमेश ने सगीर से कहा, 4 दिन लगें या 40 दिन, ज़ख्म भरने तक मेरे घर को अपना घर समझ कर रहो। जल्दी जाने की ज़िद करोगे तो नहीं जाने दूंगा और तुम्हारे लिए अलग मकान होगा। मैं रुक जाऊंगा, सगीर ने कहा। ये ख्याल रखिए कि मैं दाल और सब्ज़ी के सिवा कुछ और नहीं खाऊंगा। उसी रोज़ सगीर को छोटे से एक मकान में मुंतकिल कर दिया गया जो खाली पड़ा था और पंडित ने बड़ी जल्दी से इसे साफ़ सुथरा करवा के एक कमरे में पलंग वगैरह बिछवा दिया था। पंडित इसके साथ इस मकान तक आया था। थोड़ी देर बाद एक 1.5 उम्र गरीब और नादार सा आदमी वहाँ आया। इसके फ़ौरन बाद एक जवान सी लड़की भी आ गई। लड़की का रंग सफ़ेदी माइल गंदमी था और इसके नक्श तीखे और पुरकशिश थे। ये दोनों तुम्हारी खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे, पंडित रमेश ने सगीर से कहा। यह आदमी घर से बाहर बैठा करेगा और ये लड़की तुम्हारे साथ मौजूद रहेगी। रात इसे अपने पास रखना चाहोगे तो ये यहीं रहेगी। पंडित रमेश इस आदमी को और इस लड़की को बड़े सख्त अल्फाज में कुछ हिदायत देकर चला गया। सगीर की ज़िंदगी ऐसे हालात में दाखिल हो गई जो इसके तसव्वुर में भी कभी नहीं आए थे। पंडित ने इसे बड़े अच्छे धुले धुलाए कपड़े पहना दिए थे। पंडित के जाने के बाद नौकर बाहर चला गया और लड़की सगीर की टांगे दबाने के लिए इसके पलंग पर चढ़ गई। क्या तुम पंडित की बेटी हो या बहू हो? सगीर ने लड़की से पूछा। नहीं, लड़की ने दबी दबी सी आवाज़ में कहा। मैं इनकी कुछ नहीं लगती, नौकरानी समझ लो। घबराओ नहीं, सगीर ने कहा। तुम इन लोगों में से तो लगती ही नहीं हो। तुम्हारी ज़ुबान पंजाब वाली है, तुम इस इलाके की हो ही नहीं। तुम ठीक कहते हो, लड़की ने ज़रा झिझक के कहा। मैं इस इलाके की रहने वाली नहीं। कुदरती सवाल था कि तुम यहाँ किस तरह आ गई हो, जो सगीर ने पूछा। लेकिन लड़की ने कहा कि पंडित जी ने बड़ा सख्त हुक्म दिया है कि अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। सगीर में तजस्सुस की रग बेदार हो गई, लेकिन लड़की खुलकर बात नहीं कर रही थी। सगीर ने सोचा कि इसे अपने साथ बेतकल्लुफ़ करना है। इस इलाके के लोगों की ज़ुबान पंजाब से मुख्तलिफ थी, लेकिन लड़की ठेठ पंजाबी बोलती थी। सगीर के लिए एक मुश्किल ये भी पैदा होने लगी कि वो जवान थी और लड़की भी जवान और ख़ूबसूरत थी। वो इसकी टांगें दबा रही थी। सगीर कोई मोमिन, जाहिद और पारसा नहीं था।
وہ محسوس کرنے لگا کہ لڑکی اسے بڑی کٹھن آزمائش میں ڈال رہی ہے۔ اس نے دھیان اللہ کی طرف کر دیا، اس کا ذہن پیچھے چلا گیا۔ اس نے امبالہ سے ایک لڑکی کو بچایا تھا، پھر ایک لڑکی کو ڈاکوؤں سے بچایا، پھر ایک سنیاسی کو سیلاب سے نکالا، اور ایک آدمی کو جو پنڈت تھا ریت سے بچایا تھا۔ صغیر کو خیال آیا کہ یہ سارے واقعات اتفاقیہ نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موقع فراہم کیا ہے کہ وہ بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے اپنا آپ قربان کر دے۔ ایسے خیالات اپنے آپ ہی اس کے ذہن میں آنے لگے، یہ بھی کہ اسے کفار کے چنگل میں سے چھڑانے کے لیے اللہ مدد کر رہا ہے۔ جہاں کوئی مشکل درپیش آتی ہے، اللہ صغیر سے کوئی ایسا کام کروا دیتا ہے کہ اسے مدد مل جاتی ہے، اور انشاءاللہ وہ اسی طرح اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ وہ دراصل اس دلکش لڑکی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ رات کو بھی اس کے پاس رہے گی؟ ہاں، لڑکی نے جواب دیا، مجھے یہی حکم ملا ہے۔ یہاں رہ کر کیا کرو گی؟ صغیر نے پوچھا۔ جو تم کہو گے، لڑکی نے جواب دیا، تمہارا ہر کام کروں گی، اور تمہارے دل کی خوشی کے لیے بھی جو کہو گے کروں گی۔ کیا پنڈت رمیش نے تمہیں ایسا ہی کہا ہے؟ صغیر نے پوچھا۔ ہاں، لڑکی نے کہا، یہاں میرا صرف یہی ایک کام ہے۔ پنڈت جی نے مجھے الگ بٹھا کر کہا تھا کہ اس مہمان نے میری جان بچائی ہے، اور تمہارا کام ہے کہ مہمان کو پوری طرح خوشی دینا۔ صغیر گہری سوچ میں کھو گیا۔ صغیر کے لیے شام کا کھانا یہی لڑکی لائی، اور اس کے پیچھے پیچھے پنڈت رمیش چندر بھی آ گیا۔ کھانے کے ساتھ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ بھی تھا، جس میں شہد ملا ہوا تھا۔ خالص گھی کے پراٹھوں کے ساتھ دال بھی تھی اور سبزی بھی۔ صغیر نے کھانا کھا لیا اور دودھ بھی پی لیا۔ پنڈت رمیش چندر اس کے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ پنڈت رمیش نے اب اس سے یہ پوچھنا چھوڑ دیا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے اور کہاں جا رہا تھا۔ صغیر نے اسے یہ جو بتایا تھا کہ وہ دنیا ترک کر آیا ہے، یہ پنڈت رمیش نے صحیح مان لیا۔ اچھا میرے دوست، پنڈت رمیش نے اٹھ کر کہا، میں چلتا ہوں، اب صبح ملاقات ہوگی۔ اس لڑکی کو تمہارے پاس چھوڑ چلا ہوں، یہ تمہیں واپس اپنی دنیا میں لے آئے گی، اور مجھے خوشی ہوگی کہ تم نے میرے ساتھ جو نیکی کی ہے، میں نے تمہیں اس کا صلہ دے دیا ہے۔ صلہ دینا تو ابھی باقی ہے، وہ بوقت رخصت دوں گا۔ پنڈت رمیش مسکراتا ہوا اور لڑکی کی طرف اشارہ کر کے چلا گیا۔ لڑکی پہلے ہی کھانا کھا کر اور تیار ہو کر آئی تھی۔ پنڈت رمیش کے جانے کے بعد وہ باہر نکلی اور دروازہ اندر سے بند کر کے واپس آ گئی اور صغیر کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت صغیر کو خیال آیا کہ وہ پنڈت رمیش سے کہہ دیتا کہ وہ لڑکی کو ساتھ نہیں رکھے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، اور یہ بھی محسوس کیا کہ اس کے اندر ایک اور آدمی ہے جو لڑکی کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ صغیر تو اس کماش کا جوان ہوا کرتا تھا۔ اسے انڈین انٹیلیجنس کے استادوں نے اس کی اسی دکھتی رگ کو اپنی مٹھی میں لے کر اپنا ایجنٹ بنایا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے انہوں نے اس کی یہی کمزوری پختہ تر کر دی تھی اور اسی ذریعے اس کی برین واشنگ کی تھی۔ روپے، پیسے، شراب اور عورت کے عوض ہی تو صغیر نے اپنا ایمان بیچا تھا۔ اب ایک بڑی دلکش اور جوان لڑکی اس کے حوالے کر دی گئی، اور وہ اس کے ساتھ اس طرح لگی بیٹھی تھی کہ وہ اس کے جسم کی ہلکی ہلکی تپش محسوس کر رہا تھا۔ صغیر دو حصوں میں بٹتا گیا اور محسوس کرنے لگا کہ وہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دینے والے سیلاب کا سینہ چیر سکتا ہے، سنگلاخ زمین پر ننگے پاؤں چل سکتا ہے، اور وہ پولیس کی پوری گارڈ کا مقابلہ کر سکتا ہے اور جان کو یقینی خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے، لیکن اپنی ذات سے اٹھے ہوئے جذباتی طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہیں اپنا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اسے اپنی ہی آواز سنائی دی، جس راستے پر جا رہے ہو یہ اللہ کا راستہ ہے، ذرا سا بھی بھٹک گئے تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور اسی جنگل میں مارے مارے پھرتے حیوانوں جیسی موت مرو گے۔ تمہاری لاش کو گدھ اور جنگل کے درندے کھا لیں گے، یا کہیں نہ کہیں پکڑے جاؤ گے، اور باقی عمر اپنی دین اور ایمان اور ملک کے دشمن کی کسی جیل میں پڑتے گلتے سڑتے رہو گے، پھر تمہارا کوئی ملک نہیں ہوگا۔ صغیر کو اپنے خلاف بڑی جان لیوا اور صبر آزما جد و جہد کرنی پڑی۔ اس نے اپنا دھیان پاکستان کی طرف کر دیا اور ذہن میں ان دھماکوں کو لے آیا جو ہندوؤں سے معاوضہ لے کر پاکستانی ایجنٹ اپنے ہی ملک میں کر رہے تھے، اور جو اس نے خود بھی کیے تھے۔ اسے اپنے کیے ہوئے دھماکے یاد آئے۔ ایک دھماکے کے بعد وہ وہاں گیا تو دودھ پیتے کسی بچے کی دو ننھی منھی ٹانگیں اسے ایک جگہ پڑی نظر آئیں۔ پولیس لوگوں کے بکھرے ہوئے اعضاء اکٹھے کر رہی تھی۔ اتنے چھوٹے بچے کے جسم کے ٹکڑے اس کے دل پر اثر کر گئے، لیکن رات اس نے اس درندگی کے معاوضے میں ملی ہوئی شراب پی تو دل سے تمام بے مزہ اثرات اتر گئے، لیکن اسے جب اپنا بھائی یاد آیا تو اسی کے رکھے ہوئے بم دھماکے میں اڑ گیا تھا تو وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے یوں تیزی سے گردن گھما کر اپنے پاس بیٹھی لڑکی کو دیکھا جیسے لڑکی نے اسے سوئی چبھو دی ہو۔ اس نے اپنے سارے جسم میں درد سا محسوس کیا جو اینٹھن کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ وہ نمایاں طور پر محسوس کرنے لگا جیسے پنڈت رمیش چندر کی پیش کی ہوئی اس خوبرو لڑکی
لڑکی نے اس کی شخصیت کے پرخچے اڑا دیے ہوں۔ دیکھ لڑکی، صغیر نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا، اسی کمرے میں اور اسی پلنگ پر رات گزارو، لیکن مجھ سے ذرا دور ہٹ کر بیٹھو، میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ لڑکی نے ذرا سہمی ہوئی سی آواز میں کہا، کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ اگر تم نے پنڈت جی سے ایسی بات کہہ دی تو وہ مجھے ماریں گے۔ پنڈت کا تم غم نہ کرو، صغیر نے پیار سے کہا۔ پنڈت کو تو میں یوں کہوں گا کہ میں نے تم جیسی تمیز والی اور حسن والی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی، میرا مطلب کچھ اور ہے۔ لڑکی صغیر کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جن میں حیرت تھی اور ایک سوال بھی۔ اسے شاید پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص سے پوچھے کہ تمہارا آخر مطلب کیا ہے۔ تم کچھ حیران سی ہو گئی ہو، صغیر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا، مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے، تم میری باتیں سننا اور میں تمہاری سنوں گا۔ صغیر نے اس کے ساتھ اس طرح باتیں شروع کر دیں جیسے یہ لڑکی اس کی ہمجولی ہو اور ہمراز ہو اور اس کی دوستی بچپن سے چلی آ رہی ہو۔ لڑکی کے چہرے پر جو کھچاؤ تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ گھنٹہ ڈیڑھ اور گزر گیا تو لڑکی بھی محسوس کرنے لگی جیسے وہ صغیر کو پہلے سے جانتی ہو۔ صغیر نے اپنی باتوں میں اور انداز میں ایسا تاثر پیدا کر لیا جس میں بدی اور بری نیت کا شبہ نہ تھا۔ رات آدھی کے قریب ہونے کو آئی تھی اور دونوں یوں جاگ رہے تھے جیسے ابھی سورج غروب ہوا ہو۔ کیا پنڈت جی تمہارے دوست ہیں؟ لڑکی نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی بولی، تم ان کے دوست نہیں ہو سکتے، اس سے پہلے تو تم ان کے پاس کبھی نہیں آتے تھے۔ تمہارے پنڈت کے ساتھ یہ میری پہلی ملاقات ہے، صغیر نے کہا۔ یہ تو اس پنڈت کی زندگی کے ابھی 4 دن لکھے ہوئے تھے کہ میں بروقت اس کی مدد کو پہنچ گیا، ورنہ تم لوگوں کو اس شخص کی لاش بھی نہ ملتی۔ کچھ ریچھ کھا جاتا اور کچھ اس کے بچے کھا جاتے اور باقی جو کچھ بچتا وہ گدھ اور گیدڑ کھا لیتے۔ کتنا اچھا ہوتا، لڑکی کے منہ سے جیسے بے اختیار نکل گیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کا تاثر آ گیا اور ہاتھ جوڑ کر صغیر سے کہا، پنڈت جی کو نہ بتانا کہ میں نے اس طرح کہا تھا۔ تم مجھے سمجھی نہیں، صغیر نے کہا، میں دھوکے باز اور فریب کار نہیں ہوں۔ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھی کہ میں تمہاری اتنے خوبصورت جسم کی طرف توجہ نہیں دے رہا اور نہ ہی توجہ دوں گا؟ اس سے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ میں تمہیں نہیں سمجھ سکی، لڑکی نے کہا۔ میں نہیں سمجھ سکی کہ تم کیسے مرد ہو کہ مجھے ایسی لڑکی کو الگ بٹھا دیا۔ ابھی تک تو میں نے ایسا کوئی یاد بھی نہیں دیکھا۔ اس پنڈت نے تو مجھے رکھا اسی کام کے لیے ہے۔ اب اپنا نام بتا دو، صغیر نے کہا۔ لڑکی صغیر کے منہ کی طرف دیکھنے لگی جیسے اپنا نام بتانے سے گریز کر رہی ہو۔ صغیر کو کچھ شک سا ہوا، اس نے پھر کہا کہ اپنا نام تو بتا دو۔ صحیح نام بتاؤں؟ لڑکی نے کہا، لیکن تمہارا کیا اعتبار؟ اگر تمہیں ابھی تک مجھ پر اعتبار نہیں آیا تو میں کیا کہوں؟ صغیر نے کہا، لیکن اب میں تو پوچھ کر ہی رہوں گا۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم کسی مجبوری کے تحت یہاں پھنسی ہوئی ہو، اور کوئی خاص بات ضرور ہے۔ پہلے تو اپنے بارے میں بتاؤ، لڑکی نے کہا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جانا ہے؟ جس طرح تم نے یہ پہچان لیا کہ میں اس علاقے کی نہیں ہوں، اس طرح میں نے تمہاری زبان سے معلوم کر لیا ہے کہ تم بھی اس علاقے کے رہنے والے نہیں اور تم پنجاب کے رہنے والے ہو۔ سچ بتاؤ، اب کہاں جا رہے ہو؟ تم نے ٹھیک پہچانا ہے، صغیر نے کہا۔ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں اور پنجاب کو ہی جا رہا ہوں، شاید جلندر چلا جاؤں۔ جلندر؟ لڑکی کے منہ سے بے اختیار جلندر کا نام نکلا اور اس نے کہا، کبھی میں بھی جلندر رہا کرتی تھی، قسمت کہاں سے کہاں لے آئی ہے۔ اب تو صغیر اس کے پیچھے ہی پڑ گیا کہ وہ اسے بتائے کہ جلندر سے اس پنڈت تک وہ کس طرح پہنچی۔ لڑکی بات کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ صغیر جیسے چالاک اور ہوشیار آدمی کے سامنے یہ لڑکی تو کوئی حیثیت رکھتی نہیں تھی۔ صغیر نے چکنی چپڑی باتیں کہہ کر اسے اصل بات بتانے پر آمادہ کر لیا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اس پنڈت کو کیسے بچایا تھا؟ لڑکی نے پوچھا۔ صغیر نے اسے سنا دیا کہ کس طرح ایک ریچھ اس پنڈت کے پیچھے دوڑا آ رہا تھا اور وہ یعنی صغیر بروقت پہنچ گیا اور ریچھ سے اسے بچا لیا۔ صغیر نے پوری بات سنا ڈالی۔ اگر میں زخمی نہ ہو جاتا تو پنڈت کے ساتھ یہاں کبھی نہ آتا، صغیر نے کہا۔ یہ تو میں نے صرف انسانی ہمدردی کی خاطر کیا ہے، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ گھوڑی پر جو شخص سوار ہے یہ ہے کون۔ وہ میری نگاہ میں ایک انسان تھا جسے درندے سے صرف بچانا تھا۔ تم نے بہت برا کیا، لڑکی نے کہا۔ اگر میں وہاں ہوتی تو تمہیں روک دیتی اور یہ دیکھ کر کہ ریچھ اس شخص کو چیڑ پھاڑ رہا ہے میں بہت خوش ہوتی۔ اب تو بات کھل گئی تھی۔ لڑکی اپنی نیت پر پردہ ڈال نہیں سکتی تھی۔ پنڈت کے حق میں اس کی نیت بہت بری تھی اور اس کے دل میں پنڈت کی نفرت تھی۔ اس نے صغیر سے قسمیں لیں کہ وہ پنڈت کو نہیں بتائے گا۔ صغیر نے زبان کا جادو چلا کر لڑکی کے ذہن اور دل پر قبضہ کر لیا تھا۔